شادی کی رات جب سچ سامنے آیا سب کچھ بدل گیا۔ وہ محبت جسے وہ سچ سمجھتی رہی دراصل ایک دھوکہ تھا جس نے اس کی پوری زندگی بدل دی، مگر وقت نے اسے ٹوٹنے نہیں دیا بلکہ مضبوط بنا دیا، اور پھر ایک دن قسمت نے اسے وہی انسان دوبارہ دے دیا، مگر اس بار کہانی بدل چکی تھی۔ شادی کی رات ایسا کیا ہوا جس نے سب کچھ ختم کر دیا؟ میں نے اس سے محبت نہیں کی تھی، میں نے اسے صرف آزمایا تھا، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ ایک دن وہی آزمائش میری زندگی کا سب سے بڑا زخم بن جائے گی۔ یہ الفاظ ریان کے ذہن میں برسوں بعد گونجنے والے تھے، مگر اس وقت وہ صرف اپنی دنیا میں مست تھا، ایک ایسی دنیا جہاں احساسات کی کوئی قیمت نہیں تھی اور لوگ صرف اس کے لیے ایک کھیل تھے۔ ریان شہر کے سب سے بڑے کالج کا وہ لڑکا تھا جسے ہر کوئی جانتا تھا، اس کی امیری، اس کا اسٹائل اور اس کا اعتماد ہر کسی کو اپنی طرف کھینچ لیتا تھا، مگر اس کی سب سے خطرناک عادت یہ تھی کہ وہ لڑکیوں کے جذبات کو صرف ایک کھیل سمجھتا تھا۔ وہ محبت کے نام پر قریب آتا، وعدے کرتا، خواب دکھاتا، اور پھر جب دل بھر جاتا تو چپ چاپ پیچھے ہٹ جاتا۔ اسی کالج میں ایک لڑکی تھی، مدھیا۔ وہ بالکل مختلف تھی، سادہ لباس، آنکھوں میں شرم اور دل میں چھوٹے چھوٹے خواب۔ وہ ان لڑکیوں میں سے نہیں تھی جو ریان کے گرد گھومتی تھی، بلکہ وہ ہمیشہ اپنی کتابوں اور اپنی دنیا میں مگن رہتی تھی۔ اس کی یہی سادگی اسے باقی سب سے الگ بناتی تھی۔ ایک دن جب مدھیا کالج کے لان میں بیٹھی اپنی کتاب پڑھ رہی تھی تو ریان کی نظر پہلی بار اس پر پڑی۔ وہ رک گیا کیونکہ یہ پہلی لڑکی تھی جس نے اسے دیکھ کر نظر نہیں جھکائی بلکہ نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، جیسے اس کے لیے وہ کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ یہ بات ریان کو چبھ گئی کیونکہ وہ ہمیشہ توجہ کا عادی تھا۔ اس نے اسی لمحے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس لڑکی کو اپنی طرف متوجہ کر کے رہے گا۔ یہ اس کے لیے محبت نہیں بلکہ ایک چیلنج تھا۔ اگلے دنوں میں ریان نے جان بوجھ کر مدھیا کے قریب آنے کے بہانے بنانے شروع کیے، کبھی نوٹس کے نام پر، کبھی کسی پروجیکٹ کے بہانے، اور آہستہ آہستہ اس نے اس کی خاموش دنیا میں داخل ہونا شروع کر دیا۔ مدھیا پہلے تو اس سے گھبراتی رہی، مگر ریان کا انداز نرم اور پر اعتماد تھا۔ اس کی باتوں میں ایک ایسا جادو تھا جو دل کو متاثر کرتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ مدھیا نے ریان پر یقین کرنا شروع کر دیا۔ وہ اس کی باتوں میں وہ سچائی دیکھنے لگی جو حقیقت میں تھی ہی نہیں۔ ریان نے اسے وہ سب کچھ کہا جو ایک لڑکی سننا چاہتی ہے۔ اس نے اس کے خوابوں کو اپنا خواب بنایا، اس کی مسکراہٹ کو اپنی خوشی کہا، اور یہی وہ لمحے تھے جہاں مدھیا دل سے اس کے قریب آتی چلی گئی۔ مگر ریان کے لیے یہ سب کچھ صرف ایک کھیل تھا۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر اس پر باتیں کرتا، ہنستا اور کہتا کہ یہ بھی باقی سب جیسی ہی نکلی، تھوڑا سا ایٹینیشن دو اور دل ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ مدھیا کو اس سب کا اندازہ نہیں تھا، وہ تو اپنی دنیا میں ایک نئی کہانی لکھ رہی تھی، ایک ایسی کہانی جس میں اسے لگا تھا کہ اسے سچا پیار مل گیا ہے، مگر اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ جس محبت کو حقیقت سمجھ رہی ہے وہ دراصل ایک دھوکہ ہے جو آہستہ آہستہ اس کی زندگی کو بدلنے والا ہے۔ ایک دن ریان نے اسے کہا کہ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب مدھیا نے پہلی بار اپنی پوری دنیا اس کے حوالے کر دی، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ جس دن وہ سب کچھ دے رہی ہے اسی دن ریان کے دل میں اس کہانی کا اختتام لکھا جا چکا تھا۔ مدھیا کے لیے وہ دن اس کی زندگی کے سب سے خوبصورت دنوں میں شمار ہونے لگے تھے۔ وہ ہر صبح ایک نئی امید کے ساتھ کالج آتی، اس کی آنکھوں میں چمک ہوتی اور دل میں ایک انجانا سا سکون، کیونکہ اب اس کی دنیا میں کوئی ایسا تھا جو اسے خاص محسوس کرواتا تھا۔ ریان کی ایک مسکراہٹ، ایک میسج یا ایک چھوٹی سی بات بھی اس کے لیے پوری خوشی بن جاتی تھی۔ ریان نے آہستہ آہستہ اس کی زندگی کے ہر پہلو میں اپنی جگہ بنا لی تھی۔ وہ اسے کالج کے بعد روک لیتا، لمبی باتیں کرتا، مستقبل کے خواب دکھاتا اور ایسے وعدے کرتا جیسے وہ واقعی اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانے والا ہو۔
مدیہ ان سب باتوں کو سچ مان چکی تھی۔ اس نے اپنی سادگی میں اس محبت کو عبادت کی طرح قبول کر لیا تھا۔ ایک دن ریان اسے شہر کے ایک پرسکون مقام پر لے گیا۔ وہاں اس نے پہلی بار اس کا ہاتھ تھاما اور کہا کہ وہ اس کے بغیر اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ جلد ہی اپنے گھر والوں سے بات کرے گا اور اسے ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لے گا۔ مدیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر یہ آنسو خوشی کے تھے، کیونکہ اسے لگا تھا کہ اس کی سچی محبت کو اس کا انجام ملنے والا ہے۔ مگر اسی لمحے کہیں نہ کہیں ایک اور کہانی بھی چل رہی تھی جس سے مدیہ بالکل بے خبر تھی۔ ریان اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر ہنستا اور کہتا کہ یہ سب اس کے لیے صرف ایک کھیل ہے۔ وہ اس کی سادگی کا مذاق اڑاتا اور کہتا کہ ایسی لڑکیاں صرف وقت گزارنے کے لیے ہوتی ہیں، اصل زندگی تو ہم اپنے لیول کے لوگوں کے ساتھ گزارتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا اور مدیہ کا یقین مضبوط ہوتا گیا، مگر ایک دن اچانک سب کچھ بدل گیا۔ ریان نے اس سے ملنا کم کر دیا، اس کے میسیجز کے جواب دیر سے آنے لگے، کال ایوارڈ ہونے لگی۔ مدیہ پہلے تو یہ سب نظر انداز کرتی رہی، مگر پھر اس کے دل میں بے چینی بڑھنے لگی۔ ایک دن اس نے ہمت کر کے ریان سے پوچھا کہ وہ بدل کیوں گیا ہے۔ ریان نے پہلے بات کو ٹالنے کی کوشش کی، مگر پھر اچانک اس کا انداز بدل گیا۔ اس کی آواز میں وہ نرمی نہیں تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ اس نے صاف لفظوں میں کہا کہ وہ اب اس سب میں دلچسپی نہیں رکھتا اور اسے اپنی زندگی پر فوکس کرنا ہے۔ یہ سن کر مدیہ کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے دل کو ایک جھٹکے سے توڑ دیا ہو۔ اس نے روتے ہوئے پوچھا کہ وہ سب وعدے، وہ سب باتیں کیا تھیں؟ مگر ریان نے ہنستے ہوئے کہا کہ وہ سب صرف وقت گزارنے کے لیے تھا اور اسے اتنا سنجیدہ نہیں لینا چاہیے تھا۔ یہ الفاظ مدیہ کے دل پر ایسے لگے جیسے کسی نے اسے زندہ ہی ختم کر دیا ہو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، مگر ریان کے لیے یہ سب کچھ عام تھا۔ وہ مڑا اور بغیر پیچھے دیکھے چلا گیا، جیسے اس کے پیچھے کوئی کہانی نہیں بلکہ صرف ایک معمولی سا واقعہ رہ گیا ہو۔ مدیہ وہیں کھڑی رہ گئی، ٹوٹ چکی تھی، بکھر چکی تھی۔ اس کی دنیا جیسے اس نے سچ سمجھا تھا کہ ایک لمحے میں جھوٹ ثابت ہو گئی تھی۔ مگر اس کی آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اگلے دن کالج میں ایک ایسی خبر اس کا انتظار کر رہی تھی جو اس کی باقی ہمت بھی توڑنے والی تھی۔ اگلے دن جب مدیہ کالج پہنچی تو اس کے قدم بھاری تھے اور دل پہلے ہی ٹوٹ چکا تھا، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کے ساتھ جو ہونے والا ہے، جو اس کے کل کے درد سے بھی کہیں زیادہ گہرا ہوگا۔ جیسے ہی وہ کلاس کی طرف بڑھی تو اسے محسوس ہوا کہ لوگ اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ کچھ لڑکیاں آپس میں سرگوشیاں کر رہی تھیں اور کچھ لڑکے ہلکی ہنسی دبا رہے تھے۔ مدیہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے، مگر چند لمحوں بعد اسے حقیقت کا اندازہ ہو گیا جب اس نے اپنے ہی بارے میں باتیں سننی شروع کی۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ وہ ریان کے ساتھ گھومتی رہی ہے، کوئی اس کے کردار پر انگلی اٹھا رہا تھا اور کوئی اسے طنزیہ انداز میں دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ یہ سب سن کر مدیہ کے قدم جیسے زمین میں جم گئے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ سمجھ گئی کہ ریان نے صرف اسے چھوڑا ہی نہیں بلکہ اس کی عزت کو بھی لوگوں کے درمیان مذاق بنا دیا ہے۔ اس کے دل میں ایک ایسا درد اٹھا جیسے وہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی تھی۔ وہ کسی طرح خود کو سنبھالتی ہوئی کالج سے باہر نکلی۔ اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اسے لگ رہا تھا جیسے پوری دنیا اس کے خلاف ہو گئی ہو۔ وہ سیدھا گھر پہنچی، مگر وہاں بھی اسے سکون نہیں ملا، کیونکہ اس کے چہرے پر پھیلی اداسی نے سب کچھ زہر کر دیا تھا۔ گھر والوں نے سوال کیے، سخت لہجے میں بات کی، اور جب انہیں حقیقت کا اندازہ ہوا تو ان کے رویے میں نرمی نہیں بلکہ سختی آ گئی۔ مدیہ جو پہلے ہی ٹوٹ چکی تھی اب اندر سے بالکل خالی ہو گئی۔ اسے لگا جیسے اس کے پاس اب کچھ بھی باقی نہیں رہا، نہ عزت، نہ محبت، نہ امید۔ کئی دن وہ کمرے میں بند رہی، نہ کسی سے بات کی، نہ باہر نکلی۔ اس کی آنکھوں کے آنسو خشک ہو چکے تھے، مگر دل کا درد ویسا ہی تھا۔ وہ ہر لمحہ یہی سوچتی رہی کہ آخر اس کی غلطی کیا تھی۔ اس نے تو صرف محبت کی تھی، سچے دل سے کسی پر یقین کیا تھا،
مگر بدلے میں اسے کیا ملا؟ مگر وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ ایک لمحہ ایسا بھی آیا جب مدیہ نے آئینے میں خود کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں تھے بلکہ ایک خاموش سوال تھا، کیا وہ واقعی ختم ہو گیا تھا یا ابھی اس کے اندر کچھ باقی ہے؟ اسی لمحے اس کے اندر ایک نئی سوچ نے جنم لیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اب اس طرح نہیں رہے گی، وہ اپنے آپ کو دوبارہ کھڑا کرے گی، وہ اپنی زندگی کو ایک نیا رخ دے گی، نہ کسی کے لیے نہ کسی کو دکھانے کے لیے بلکہ صرف اپنے لیے۔ اس نے آہستہ آہستہ خود کو سنبھالنا شروع کیا، اپنی پڑھائی پر توجہ دی، اپنے اندر اعتماد پیدا کیا، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہی کمزور لڑکی نہیں رہی بلکہ ایک مضبوط انسان بن گئی جس نے اپنے درد کو اپنی طاقت بنا لیا تھا۔ سال گزر گئے اور اب مدیہ وہ نہیں رہی تھی جیسے کبھی لوگوں نے کمزور سمجھا تھا۔ وہ ایک کامیاب اور باوقار لڑکی بن چکی تھی۔ اس کی شخصیت میں ایک الگ ہی وقار تھا، مگر اس کے دل کے کسی کونے میں وہ سب کچھ اب بھی محفوظ تھا جو اس کے ساتھ ہوا تھا۔ اور پھر قسمت نے ایک ایسا موڑ لیا جس کا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ایک دن اس کے گھر والوں نے اسے بتایا کہ اس کے لیے ایک رشتہ آیا ہے، ایک ایسا رشتہ جو ہر لحاظ سے بہترین ہے۔ مگر مدیہ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اس رشتے کے پیچھے ایک ایسا چہرہ ہے جو اس کی زندگی کا سب سے بڑا زخم بن چکا تھا۔ مدیہ نے جب اپنے گھر والوں سے اس رشتے کے بارے میں سنا تو اس کے دل میں ایک عجیب سی خاموشی اتر گئی۔ وہ پرانی مدیہ نہیں تھی جو فوراً کسی خواب میں کھو جاتی، بلکہ اب وہ ہر فیصلے کو سمجھ کر لینے والی لڑکی بن چکی تھی۔ اس نے صرف اتنا کہا کہ وہ ایک بار اس شخص کو دیکھنا چاہتی ہے، مگر قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ چند دن بعد سادہ سی رسم میں نکاح ہو گیا۔ مدیہ نے زیادہ سوال نہیں کیے کیونکہ اسے اپنے گھر والوں پر یقین تھا، اور شاید اس کے دل میں اب کسی سے کوئی توقع بھی باقی نہیں رہی تھی۔ وہ بس اپنی نئی زندگی کو ایک ذمہ داری سمجھ کر قبول کر رہی تھی۔ دوسری طرف ریان بھی اس شادی کے لیے راضی ہو چکا تھا۔ اس کے لیے یہ ایک بہترین رشتہ تھا، خوبصورت، باوقار اور ایک اچھی فیملی کی لڑکی، مگر وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھا کہ جس لڑکی سے وہ شادی کرنے جا رہا ہے وہ اس کے ماضی کی وہی کہانی ہے جسے وہ کبھی ایک کھیل سمجھ کر چھوڑ چکا تھا۔ شادی کی رات کا وقت آ چکا تھا، کمرہ عروسی پھولوں سے سجا ہوا تھا اور ہر طرف ہلکی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ مدیہ بیٹھی ہوئی تھی، اس کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا مگر اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ کسی فیصلے پر پہلے ہی پہنچ چکی ہو۔ ریان آہستہ آہستہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی، مگر جیسے ہی وہ قریب آیا تو اس کے دل میں ایک انجانی سی بے چینی پیدا ہونے لگی۔ وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ وہ مدیہ کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر اس نے آہستہ سے ہاتھ بڑھایا اور گھونگھٹ اٹھایا۔ جیسے ہی اس کی نظر مدیہ کے چہرے پر پڑی اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، آنکھیں پھیل گئیں اور سانس جیسے رک گئی ہو۔ وہ ایک لمحے کے لیے بول ہی نہ سکا کیونکہ اس کے سامنے وہی چہرہ تھا جیسے وہ برسوں پہلے ایک کھیل سمجھ کر چھوڑ آیا تھا۔ مدیہ، اس کے منہ سے بمشکل یہ لفظ نکلے۔ مدیہ نے سکون سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ آنسو تھے نہ غصہ بلکہ ایک عجیب سی مضبوطی تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، ہاں ریان، وہی مدیہ جیسے تم نے کبھی صرف وقت گزارنے کے لیے چنا تھا۔ ریان کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس کے ذہن میں ماضی کے سب منظر ایک ایک کر کے واپس آنے لگے۔ اس کی ہنسی، اس کی الفاظ، اس کا چھوڑ کر جانا، سب کچھ اسے پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ اس نے کیا کھویا ہے۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، معافی مانگنا چاہتا تھا، مگر الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ مدیہ آہستہ سے کھڑی ہوئی اور کہا، میں نے تمہیں ڈھونڈا نہیں تھا ریان، میں نے خود کو ڈھونڈا تھا، اور آج میں یہاں تمہارے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے کھڑی ہوں۔ کمرے میں ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ ریان کے پاس اب کچھ بھی نہیں تھا سوائے پچھتاوے کے۔ مدیہ نے آخری بار اس کی طرف دیکھا اور کہا، محبت کھیل نہیں ہوتی، اور جو اسے کھیل سمجھتے ہیں ایک دن وہی کھیل ان کی زندگی بن جاتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ پیچھے ہٹ گئی، اور اسی لمحے ریان کو احساس ہوا کہ وہ سب کچھ ہار چکا ہے۔ وہ لڑکی جسے اس نے کبھی ہمت نہیں دی تھی
آج اس کی زندگی کا سب سے بڑا سبق بن چکی تھی، اور یہی وہ رات تھی جب ایک لڑکی نے اپنی خاموشی سے اپنا بدلہ لے لیا اور ایک لڑکا اپنی ہی کہانی کھو چکا تھا۔